حضرت کبد خیر الانبیاء کے جگر کا ٹکڑا ہو اور تمہاری مت ماری جائے، تم کہو کہ وہ خطا ہوتی ہے، ان سے یہ خطا کر رہی ہیں، یہ خطا پر تھی، تو خیر الانبیاء کے جگر کا ٹکڑا تیرا منہ نہیں جلا جب تو کہے کہ خطا پر کر۔ لوگوں نے کہا دھوکہ لگا رکھا ہے، دین کے ساتھ غداری کر رکھی ہے۔ ہم یہی بتانا چاہتے ہیں آپ کو، ان ہستیوں کا ادب کرنے سے ہماری کسر شان نہیں ہوتی، نہ کوئی نقصان ہوتا ہے۔ کیوں کہ ان کا ادب و احترام کرنے سے اللہ ہمارے گناہ معاف کرتا ہے، اللہ ہمیں اپنی رضا کا مقام عطا فرماتا ہے۔ اور علی کون ہے؟ سوالی جس کے در کا ہر ولی ہے، علی ہے وہ، علی ہے وہ، علی۔ فرماتا میں دیکھتا ہوں اڑتا جنت میں ابن رواحہ بھی ہے، اڑتا ہوا جنت میں زید بن حارثہ بھی ہے، پر جعفر طیار اونچا اڑتا ہے۔ میں نے رب سے عرض کی، یا اللہ اے دونوں میرے صحابی ہیں، نیک ہیں، شہید ہیں، تیری راہ میں جانے نہیں، پر جعفر اونچا کیوں اڑتا ہے؟ ابن رواحہ اور زید ذرا نیچی پرواز میں ہے اور جعفر اونچی پرواز کرتا ہے۔ فرمایا یہ پرواز ہے اجر کی وجہ سے، اور زید بن حارثہ اور ابن رواحہ اجر کامل رکھتے ہیں مگر نرا صحابیت کا، اور جعفر تیرا بھائی ہے، اہل بیت ہے، اس کا دوہرا اجر ہے۔ اس لیے یہ عنوان ہی بابرکت ہے۔ انبیاء کرام بابرکت ہوتے ہیں، انبیاء کرام بابرکت ہوتے ہیں، مبارک ہوتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ فرماتے ہیں وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ، میں جہاں بھی ہوں اللہ نے مجھے برکت والا بنایا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مبارک ہیں، اللہ تعالیٰ کا گھر مبارک ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ مکہ میں جو رب کا گھر ہے لوگوں کے لیے بنایا اس نے، وہ مبارک ہے، برکت والا ہے۔ اور جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں، الخلیل، فلسطین، بیت المقدس، اس کا ہال اللہ تعالیٰ نے اس کو برکت والا فرمایا۔ الذی بارکنا حولہ، کہ وہ مسجد اقصیٰ کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، ہال میں۔ مجھے فلسطین میں حاضری کا موقع ملا اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے مزار اقدس پر حاضری دی۔ میں نے وہاں کے اصحاب علم سے یہ پوچھا کہ ہال جو ہے وہ کتنی جگہ ہے جس کو ہال کہتے ہیں؟ تو بیت المقدس میں جو مدرس ہیں انہوں نے مجھے بتایا کہ یہاں ہم فلسطینی یہ سمجھتے ہیں کہ ہال کا علاقہ جو ہال کہلاتا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی قبر تک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وجود مقدس کی برکت سے اس پورے علاقے میں برکتیں رکھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے جہاں انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر ہو، سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو، وہ ذکر بھی برکت کا والا ہے، ذکر کرنے والے برکت والے، ذکر سننے والے برکت والے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ سب سے بڑی دعا ہے کسی کو برکت کی دعا دی جائے، اسی لیے پوری امت دعا کرتی ہے اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔
اور ملائکہ بھی یہ دعا کرتے ہیں، انبیاء و مرسلین بھی یہ دعا کرتے ہیں، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ حضرت امام زین العابدین حضرت امام علی مقام کی اولاد میں سے اکیلے بچ گئے، آج حسینی سید بھی دنیا میں لاکھوں ہیں، تو ایک فرد سے اتنے خاندان کیسے پھیلے؟ یہ سوال بنتا نہیں، لیکن سوال کرنے والے کی ذہنیت کا پتہ دیتا ہے۔ دیکھو ایک ہی بندے ہیں نا، آدم علیہ السلام، جب ان کی اولاد اتنی پھیل گئی کہ آج اربوں سے زیادہ ہے، تو کبھی کسی نے پوچھا بھائی ایک بندے، ایک مرد اور ایک بیوی سے اتنی کیسے ہو گئے کہ ساری دنیا میں پھیل گئے اور عربے میں پہنچ گئے؟ قرآن نے کہا ہے نا کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ کہ اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، بنایا، خلقناکم، تخلیق کیا ہم نے تم کو، من ذکر و انثی، ایک مرد سے اور ایک عورت سے، ایک اور مرد اور ایک عورت، ان سے اربوں انسان، لیکن ان کو بھی اللہ نے برکت دی، یہ برکت ہے۔ اور ایک حسینی سادات میں، خاندان نبوت میں امام زین العابدین ہے، اللہ نے ان کو بھی برکت عطا فرمائی، خدا کی طرف سے ڈالی ہوئی برکت آج پوری دنیا میں موجود ہے، یہ برکت ہے ان کی۔ اور اتنے بندے جب دعا کریں نا، ایک کوئی سید فقیر ہو کسی کے گھر چلا جائے تو کہتے شاہ جی دعا کرو، برکت کی دعا کرو، وہ دعا کرتے ہیں تو اس کا ایمان ہوتا ہے کہ میں اب 6 مہینے میرے گھر برکت والا رہتا ہے۔ تو جس کے لیے سب انبیاء، سب رسول، سب ملائکہ جن کے خاندان کے لیے دعا کر رہے ہیں، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، سبحان اللہ، کتنی برکت ہو گئی، اور ان کا وجود برکت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ النجوم امان لأہل السماء، آسمان والوں کے لیے ستارے امان ہیں، حفاظت ہے، امن ہے، اور اسی طرح اہل بیتی امان لأہل الارض، زمین اور اہل زمین کے لیے میری اہل بیت امان ہے، سبحان اللہ، جہاں ہیں برکت والے ہیں، امان ہے۔ اور جب آسمان سے ستارے جھڑ جائیں گے تو اس کی برکت ختم ہو جائے گی اور زینت ختم ہو جائے گی، اور زمین سے میری آل ختم ہو جائے تو زمین کی امان ختم ہو جائے گی۔ یہ ہے امان، برکت۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے ان کے ذکر میں برکت رکھی کہ جو ان کا ذکر کرتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے اور ذکر خیر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی برکت عطا فرما دیتا ہے۔ بلکہ بعض ہستیاں ایسی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اپنے مجالس کو پر نور اور مبروک کر لو، برکت والی کر لو، تو میرے علی کا ذکر کیا کرو۔ سبحان اللہ، اہل اللہ میں سے نام لیا حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کا کہ علی کا ذکر کیا کرو۔ اور ایک حدیث یہ ہے کہ اگر تم چاہتے ہو تو تمہاری مجلسیں تر و تازہ رہیں اور کبھی مایوسی تمہارے دلوں میں آئے تو پھر میرے عمر کا ذکر کرو، تمہارے دلوں کی تازگی برقرار ہے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا
کہ نظر اللہ عمران سمع مقالتی فوعاها واداها، یا اللہ ان لوگوں کو کبھی مایوس چہرے اور دل بجھے ہوئے نہ دینا جو میری باتیں سنیں، دھیان سے یاد کریں اور پھر آگے پہنچائیں، ان کے دلوں کو ہمیشہ برکت والا اور تر و تازہ رکھیں۔ سبحان اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، یا غوث اللہ۔ تقریر تو میں نے کرنی ہے، تو میں نے آپ سے کچھ نہیں کہنا کہ ایسے بولو ایسے بولو، بول بول کے آپ تھک جاتے ہیں تو پھر ہماری باری آتی ہے تو ہم کیا کریں؟ ہمیں تو تقریر ہی کرنی ہے نا، تو تقریر کر رہے ہیں ہم۔ نعرے چاہے آہستہ مارو، زور سے مارو، جو مرضی کرو، ہم تقریر کر رہے ہیں بس۔ نصر اللہ عمران، وہ بندہ تر و تازہ رہے۔ میں قربان جاؤں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آج کے دور میں اس سے بڑی دعا ہی کوئی نہیں کہ ایک آدمی سے پوچھو نا کیا حال ہے تمہارا، کہتے ٹھیک ہوں، کہا کوئی رزق روٹی ہے تیرے پاس، کہا ملے ہیں، میری زمینیں ہیں، میری مال ڈنگر بھی ہے، پتر دیاں بھی ہے، تو پھر کیسے آئے ہو؟ کہا جی دل کی مایوسی نہیں جاتی، دل بجھا رہتا ہے، ہر وقت اداسی ہے، مایوسی ہے، کبھی خوشی ان چیزوں سے بھی نہیں مجھے حاصل ہوتی، سب کچھ ہے اس کے باوجود مایوس۔ ہم سید لوگ ہیں، ہمارے سامنے یہ بات کرتے ہیں۔ تو یہ حدیث پاک جب سامنے آئی تو سمجھ آ گئی کہ حضور جو یہ دعا ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اے میرے مالک ان کے دل تر و تازہ رکھنا جو تیرے حبیب کے باتیں سنیں، سامع مقالتی، میری بات سنیں اور پھر اس کو یاد کریں اور پھر کوشش کریں کہ اس بات کو آگے بھی دوسروں تک پہنچائیں۔ تو ان کے دلوں میں مایوسی نہ آنے دینا، ہمیشہ کھلے رہیں، تر و تازہ رہیں۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی دعا ہے۔ یہ دعا اور دیتا بھی کوئی نہیں، میں نے نہیں کسی کی دیکھا کہ یہ دعا کرے کہ آپ تر و تازہ رہیں۔ میرا خیال ہے کسی کو پتہ ہی نہیں کہ دعا دینے والی ہے ہی یہ، کیوں کہ بندہ کہے جی ہمارے پاس رزق تیرے کو نہیں نا، تو پھر تین آکھ یہ دعا دے گی وہ رزق ہوئے تیرے کو، اور انہوں نے کی ہوئے ہے جنہاں کو رزق بھی ہے تو چہرے اترے پے نے۔ یہ مطلب ہے کہ رزق بھی باعث تمالیت نہیں ہوتا جب وہ اندر بجھ جائے۔ تو حضور دعا فرما رہے ہیں یا اللہ جو میری باتیں سنے نا اس کا دل کھل جائے۔ ٹھیک ہے، آپ سنیں، سن رہے ہیں، سنتے رہیں۔ آپ فیصل آباد میں رہتے ہیں، بڑا مرکز ہے اہل اسلام کا، اہل محبت کا، اہل عشق کا، یہاں بڑے بڑی ہستیاں ہیں ہمارے، خصوصاً ہمارے استاد الاستاذ حضرت محدث اعظم پاکستان ابو الفضل محمد سردار احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے دین کی شمع جلائی اور ہزاروں ہزار علماء کرام کو انہوں نے پڑھایا۔ بریلی شریف میں 20 سال سے زیادہ پڑھاتے رہے اور یہاں بھی آ کر پڑھایا۔ تقسیم ہند کے بعد پاکستان بنا تو یہاں آئے، 63-64 تک یہاں بھی پڑھایا، 20 سال تک وہاں علم حدیث پڑھایا۔ تو یہاں کوئی بات ایسی نہیں جو آپ نہیں جانتے ہو۔ لوگوں نے تو درود شریف پڑھے نا، مسئلہ السلام یا رسول اللہ، تو کہتے ہیں یہ فیصل آبادی درود ہے، یہ نام رکھا ہوا ہے یہ فیصل آبادی درود، جیسے ستارہ والے کے کپڑے ہوتے ہیں اس طرح فیصل آبادی درود۔ پتہ ہے کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ سکھایا حضرت صاحب نے، حالانکہ فیصل آبادی نہیں، یہ نہیں ہے کہ یہ برانڈ ہے یہاں کا۔ کیوں کہ درود شریف کے ہزاروں سیغے ابتدا سے دور صحابہ سے ہی چلے آ رہے ہیں، سبحان اللہ، برانڈ نہیں ہے یہاں کا یہ درود۔ لیکن چونکہ یہاں انہوں نے بہت زور دے کر لوگوں کو سکھایا تو لوگ یہ ہمیں کہہ دیتے ہیں، میں تو منڈی باؤدین ضلع کے ہوں نا، وہاں میں کہہ دیتا ہوں کہ یہ درود آپ پڑھ رہے ہیں تو فیصل آبادی درود ہے۔ میں کہ سب کے جاؤں فیصل آباد کے بھی
ہر چیز بنائی درود شریف پر بھی نام بول گیا انہیں دشمن بول رہا اے وہاں کا درود ہے. میں کہ وہاں کا نہیں ہے, یہ مدینہ شریف کا درود. سبحان اللہ. اور کہیں بھی آپ کو لکھا جو ہے نا یہ درود شریف, آپ لکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا. جہاں صدیوں سے لکھا ملتا ہے نا پورا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, یہ مدینہ شریف سے ہی ملے گا آپ کو, صدیوں سے لکھا ہوا. ہاں, اور آج بھی آپ جانتے ہیں کہ روضہ پاک پر تو جا کر درود 2 پڑھتا ہے, السلام علیکم یا رسول اللہ ہی پڑھتا ہے. وہ بھی جو نہیں مانتے اس کو, وہ بھی وہاں مانتے ہیں, کہتے ہیں یہاں پڑھو تو یہی پڑھو. دور سے ذرا وہ ان کو مسئلہ ہوتا ہے, کہتے ہیں دور سے پڑھو تو پھر یوں نہیں ہوتا, یا رسول اللہ نہیں ہوتا. میں نے کہا کیوں نہیں ہوتا؟ نماز میں تو پڑھتے ہو السلام علیکم ایھا النبی, جو نماز میں ہوتا ہے تو نماز سے باہر کیوں نہیں ہوتا؟ ایھا النبیوں کا یہی معنی ہے جو یا رسول اللہ کا معنی ہے. ایھا کیوں ہے؟ یہ الف لام کی وجہ سے. یہ یا رسول اللہ ہے نا, الرسول ہو تو یہاں بھی یہی ہوگا. بات سمجھ آ رہی؟ یہ ایھا جو ہے نا یہ النبی کی وجہ سے ہے, یہ ناوی گرامر کا قاعدہ ہے, ورنہ جو یا نبی کا معنی ہے وہی ایھا النبی کا معنی ہے. تو نماز میں جب پڑھ لیتے ہیں تو نماز کے باہر کیوں نہیں پڑھ سکتے انہی لفظوں سے؟ بلکہ مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں ابھی تو آقا و مولا نے اعلان نبوت بھی نہیں فرمایا تھا, تو مکہ میں وہ مجھے پہاڑ اور پتھر یاد ہیں کہ حضور وہاں سے گزرتے, حالانکہ اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا, تو وہ پتھر بھی آپ پر یہ درود پڑھتے ان لفظوں کے ساتھ. میں خود سنتا وہ پتھر پڑھ رہے ہوتے السلام علیکم یا رسول. سبحان اللہ. تو جب اعلان نبوت نہیں کیا تھا تو پتھروں کو کیسے پتا تھا کہ یہ رسول ہے؟ اور حدیث بھی صحیح ہے, سیاستہ میں موجود ہے, کوئی کمی نہیں. بیان کرنے والے بھی مولا علی ہیں جی. تو کیسے پتا تھا جب حضور نے اعلان ہی نہیں فرمایا تو پتھروں کو کون بتا گیا یہ رسول ہے جی؟ کیسے پتا چلتا ہے جب آپ خود ہی بھی ابھی اعلان نہ فرمائیں تو کیسے پتا ہے پتھروں کو؟ اللہ رب العزت. سمجھ آ رہی؟ اللہ اکبر. اس گدی کو کیسے پتا چلا جس پر حلیمہ سعدیہ آئی تھی سبحان اللہ. کہ جب حضور کو لے کے بیٹھی تو اس کی چال ہی بدل گئی؟ سبحان اللہ. یہ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے, معتبر کتابوں میں یہ کوئی کہانی نہیں ہے. اب گدی کو کیسے پتہ چل گیا؟ میری پشت پر جو آگے آئے ہیں بچے ابھی پشت پر آئے ہیں تو خوشی میں اس کی چال بدل گئی. آج کل مولویوں سے میں مسئلہ سنتا ہوں بد مذہبوں سے, وہ کہتے ہیں 40 سال پہلے آپ نبی نہیں تھے. اور تیرے سے زیادہ تو اس گدی کا ایمان ہے کہ جس کی پشت پر رسول آئے تو اس کو پتہ چل جائے کہ اللہ کے رسول جلوہ کرو. سبحان اللہ. تو 40 سال کا انتظار کر رہا ہے بیٹھ کے. اس پتھر کی حال بتا جس کے لیے مولا علی کہتے ہیں کہ اعلان نبوت سے پہلے وہ درود پڑھ رہا تھا اور یا رسول اللہ کہہ کے پڑھ رہا تھا. سبحان اللہ. اس لیے آپ کو بتائے دیتے ہیں, یہ سکھانے کے لیے باتیں کر رہے ہیں, تنقید کے لیے نہیں کر رہے. اور ان کو بھی سکھانا چاہتے ہیں اپنا انداز بدلو. اگر مومن صحیح معنی میں بننے چاہتے ہو تو ایسی باتیں مت کیا کرو, فائدہ کوئی نہیں. اور اگر ایسی باتیں کرنے ہیں تو مسلمان ہونے کا فائدہ کوئی نہیں. کیوں کہ جس نبی کا کلمہ پڑھے اسی نبی پر تنقید کرے, جس نبی پر کلمہ پڑھے اس کی آل پاک کے حقوق کو نہ پہچانے, جس نبی کا کلمہ پڑھے اسی کے اصحاب پاک کی عزت نہ کریں, اس سسٹم پورے سسٹم کی عزت نہ کریں, ان کے طریقوں کی عزت نہ کریں, پھر مطلب نہیں ہے. اگر آپ ایسا ہی ذہن رکھتے ہیں تو ہندو ہو جائیے جا کر. جی کیا رکھا ہے اسلام میں اگر اسلام والوں کا ادب ہی نہیں آتا آپ کو؟ ہندو بھی تو دنیا میں جی رہے ہیں, بڑے بڑے کاروباری ہیں, اگر کھڑیاں ہی چلانی ہیں تو ہندوستان میں بھی چل سکتی ہیں. آپ سمجھتے ہو کہ یہ ہمارا مشن ہے, ہم یہ کام کریں گے, ہم وہ کام کریں گے. جو کام ہو وہ ہندو بھی کر سکتا ہے. مومن بننا ہے تو جن کا اسلام ہے ان کی تکریم بھی کرو, ان کی عزت بھی کرو, تمہیں ایمان کی لذت حاصل ہوگی. تمہیں پتہ چلے گا جو میں کلمہ پڑھا ہے اس کلمے کی برکت کیا ہے.
ایک ایک رواں بدن کا ایک ایک بال جو ہے نا اس سے آپ کے لیے خوشیاں آئیں گی. کیوں؟ خوشی آتی ہے محبت سے. مایوسی کے غلبے ڈیرے ڈالے ہوئے، چھاؤنیاں ڈالی ہوئی ہیں مایوسیوں نے، اور لوگ کہتے ہیں بھائی پتہ نہیں دل کھڑیا کبھی. دل تب کھڑے جب آپ کے دل میں محبت ہو، کسی سے محبت ہو، اور محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو تو ایک مومن جب بھی درود شریف پڑھتا ہے غم بھول جاتا ہے، پریشانیاں بھول جاتا ہے، اور دل کی کلیاں کھل جاتی ہیں. اس کے نزدیک کبھی نہیں ہے، پیسے ہوتے نہیں ان کے پاس. لوگ سمجھتے پیسے سے جیب بھری ہوئی ہو تو بندہ خوش رہتا ہے. کوئی نہیں خوش رہتا، بالکل نہیں رہتا. جن کے پاس نہیں ہے وہ بھی سمجھتے ہیں خوش ہونا، جو پیسے کٹے کر لو. میں نے کہا نہیں، خوش تو بل گیٹ بھی نہیں ہے جس کے پاس سب سے زیادہ پیسے جمع ہوئے، وہ بھی نہیں. اور وہ فقیر خوش ہے جس کی کلی میں کل کے لیے بھی روٹی نہیں ہے، لیکن وہ رات بھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے، اپنے مالک و خالق کا ذکر کرتا ہے. سبحان اللہ. اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشیاں نصیب دی ہیں خوشیاں. اور یہ دعا دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی دعا اللہ رد ہی نہیں فرمائی. یہ ابن ماجہ شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے، ابن ماجہ کتاب کا نام. ویسے میں نہ بتاتا، میں حدیث جو پڑھ رہا ہوں، لیکن اب فیصلہ آباد میں، شیخوپورے میں، سیال کوٹ میں، گوجرانوالے میں یہ مرض ہے. وہ کہتے ہیں حوالہ دو، پھر اس کی سند پر بھی بات کرو کیسی ہے. ٹھیک ہے تو کر دیتے. ہمیں کون سا، ہم کو تو کتاب دیکھ کے بغیر تھوڑا پڑھ رہے ہیں، ہم بھی بتا رہے ہیں. یہی اس لیے مایوسیاں دور کرو مسلمانوں، اپنے دل خوش رکھو اور محبت کی بستی میں رہو. کوئی بغض نہیں، نفرت نہیں، حسد نہیں. حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمائے. مومن جو ہے حسد نہیں کرتا، مومن بغض نہیں رکھتا، مومن کینہ نہیں رکھتا، مومن سے محبت رکھتا ہے. حتیٰ کہ رسول پاک نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بندہ جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کامل مومن نہ ہو، اور کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے دوسرے مومن بھائیوں سے محبت نہ کرے. آج اخوت ہے ہی نہیں، بھائی چارہ ہے ہی نہیں، دینی اخوت کا تو کوئی بات ہی نہیں. لوگوں میں معاشرے بکھرے ہوئے. دینی اخوت کے تحت، اخوت اسلامی کے تحت ایک دوسرے کا دکھ سکھ میں شامل ہونا ہماری یہاں ہے ہی نہیں. ہم صرف سمجھتے ہیں عبادات کے ذریعے ہم جو ہے جنت میں چلے جائیں گے. حالانکہ عبادات کے ذریعے جنت میں جاتے تو حضور یہ کیوں فرماتے کہ لا تؤمنوا حتی تحابوا، کہ تم مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک آپس میں مومنوں کی محبت نہ ہو. کہو سبحان اللہ. زور سے نہ کہنا، آپ کا زور لگے گا، اور زور لگانا ہمارے ذمہ فرض ہے، آپ کے ذمہ نہیں ہے. یہ تو مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو. ٹھیک ہے، یہ نہیں فرمایا کہ تم آپس میں بھائی نہ بنو. کیوں کہ بھائی تو شریک کھاتا بھی ہوتے ہیں، وہ شریک بن کھڑے ہوتے ہیں. لہذا حضور نے تحابوا فرمایا کہ بھائیوں میں بھی محبت ہونا چاہیے، اور تم بھی اخوت دینی ایسی رکھو کہ ایک دوسرے سے محبت ہو تمہیں، اور ایک دوسرے کو ملو تو ملے اللہ کے لیے ملو. نہ کوئی قرض لینا ہو کسی سے، نہ کوئی معاملہ ہو دنیا کا، صرف اس سے کہ میرا مومن بھائی ہے، ہم ان سے ملیں گے، کوئی اللہ کی بات کریں گے، اس کے احوال پوچھیں گے، کوئی دوسری پڑھیں گے، مل کے ایک جگہ اکٹھے ہو کے بیٹھیں گے، اپنا نفع نقصان سوچیں گے. مومن ایک دوسرے کی بھلائی سوچے تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتا ہے. کوئی جائز مشورہ دے دے کسی کو، کوئی بہترین اس کو نصیحت کر دے، اس سے بھی اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتا ہے. یہ محافل جو ہم کرتے ہیں اس کا بھی یہی مقصد ہے، مذاکرہ، ان بات کا تذاکر کرنا، یاد کرنا جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تعلیم عطا فرمایا. اور دوسری بھلائی یہ ہے کہ ہم آپس بیٹھے ہوں تو ہر وقت گلہ کرتے ہیں کسی کا.
ذکر پاک کی محفل میں آتے ہیں اتنی دیر بندہ یہ نقصان تو نہیں نہ کرتا، کسی کا گلہ نہیں کرتا جی، غیبت نہیں کرتا، حالانکہ یہ اتنی بڑی برائی ہے اور حرام ہے، لیکن ہم ایسی زبان لگی ہوئی ہے ہماری اس پر کہ ہمارے وقت کسی پر بس کوئی مجلس ایسی نہیں جو غیبت سے خالی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اے مومنین کرام، ادب کرنا، عزت کرنا ان لوگوں کی جنہوں نے اس دین کی بنیادوں میں اپنے خون ڈالے۔ آج ہمیں مسجدیں نظر آتی ہیں، مدارس نظر آتے ہیں، خانقاہیں نظر آتی ہیں، بڑے بڑے مینار نظر آتے ہیں دین کے، مساجد کے، ورثہ ہے، تاریخ ہے، لیکن یہ معلوم نہیں کہ جب یہ تاریخ بن رہی تھی، تشکیل پا رہی تھی، تو کن لوگوں کا خون اس کے کام آیا۔ صرف ایک خاندان نبوت کی اگر آپ بات بتاؤں آپ کو، حضرت امیر حمزہ حضور کے چچا کا خون ہے اسلام کی بنیادوں میں۔ حضرت جعفر طیار اسی خاندان کے ہیں، غزوہ موتہ میں شہید ہوئے، دونوں بازو قلم ہوئے، اور کس سے لڑائی ہوئی تھی؟ رومیوں سے، روم کی فوج سے۔ آگے بڑھ کے ڈیڈ سی، بحر الموت جسے کہتے ہیں، اس کے کنارے لڑائی اردن میں۔ یہ فقیر وہاں بھی حاضر ہوا، حضرت جعفر طیار، حضرت زید بن حارثہ اور حضرت عبداللہ بن رواحہ کے مزارات ہیں۔ بڑی ہستیاں ہیں کامل۔ قرآن میں جس ہستی کا نام آیا وہ حضرت زید ہے۔ 1.25 لاکھ صحابہ میں صرف ایک ہی صحابی کا ذاتی نام ہے قرآن میں، وہ حضرت زید ہے، زید بن حارثہ، جن کو نبی علیہ السلام نے اپنا بیٹا بنایا، متبنہ بنایا۔ آپ کو پتہ ہے 30 پارے قرآن میں صرف ایک صحابی کا نام، ان کا نام حضرت زید ہے۔ آپ کو معلوم ہے فلما قضا زید منها وطرا زوجناکها لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائهم اذا قضوا منه وطرا وکان امر اللہ مفعولا۔ حضرت زید کا نام پورے 30 پارے قرآن میں، اور کسی کا نام نہیں ہے صحابہ میں سے کسی، صرف حضرت زید کا نام ہے۔ ٹھیک ہے، ان کا بھی خون ہے۔ 3 جرنیل صحابہ غزوہ موتہ میں شہید ہوئے۔ پھر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، آپ نے علم اٹھایا۔ رسول پاک مدینہ منورہ میں اپنے منبر پر جلوہ فرمائے، فرماتے ہیں جعفر نے علم اٹھایا لیکن شہید ہو گئے۔ بات سمجھ آ رہی؟ بخاری شریف میں حدیث ہے رسول پاک کی بصارت مبارک کہاں تک حضور دیکھ رہے ہیں؟ مدینہ شریف میں سینکڑوں میل دور موتا کا میدان ہے جہاں صحابہ رومیوں سے لڑ رہے ہیں۔ اس منبر پر بیٹھ کر لائیو حضور اطلاع دے رہے ہیں، وہ جعفر نے جھنڈا اٹھایا، اس سے گر گیا، کیوں؟ شہید ہو گیا۔ اب زید نے اٹھایا، شہید ہو گیا۔ اب ابن رواحہ نے اٹھایا، شہید ہو گیا۔ اب خالد نے اٹھایا، شہید نہیں ہوگا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی کی آنکھ کہاں تک دیکھتی ہے، میں کہتا ہوں تم یہ کتابیں پڑھتے ہو لیکن آنکھیں بند کر کے گزر جاتے ہو، یا بھنگ پیتے ہو تو تمہیں سمجھ نہیں آتی جب حدیث سامنے آتی ہے؟ کوئی تارے لگی ہیں یا کوئی یہ سوشل میڈیا ہے جو اتنی دور سنا رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، نہ تار نہ بے تار۔ کیوں؟ فرمایا تو یہ تاریں وہ دیکھ ہی نہیں سکتی جو نبوت کی آنکھ دیکھ سکتی۔ تو اللہ کی قدرت سے نبی دیکھتے، 300 میل دین سے بیان کر رہے ہیں اور لائیو بیان کر رہے ہیں، جیسے رپورٹ نہیں ہوتی، یوں ہو گیا، اب یوں ہو گیا، اب یوں ہو گیا، یوں بیان کر۔ کسی سے انتظار نہیں کر رہا ہے کہ جبریل آئیں گے مجھے بتائیں گے، نہیں، خود دیکھ رہے ہیں، وہ یہ ہو رہا ہے۔ ممبر پر بیٹھ کر بیان کریں، صحیح بخاری شریف ہے۔ اس سے آگے ان کیڑا نیا دے بھی اسی تانوں مننا، تو پھر بھی یہ ہدایت رب نے دیتی تو تاں ہی ہے نا۔ وہ نئے جڑے پھٹکارے تواڈے
جڑے انہوں جاٹے نے تو منی بھی کدی نہیں جی. تو حدیث پاک ہے جو بات نہیں ہے وہ اہل سنت کیوں کہیں گے، لیکن جو ہے اس کے انکار کیسے ہونے دیں گے؟ نہیں ہونے دیں گے. آپ بدمعاش ہو، تھریٹ دیتے ہو ہمیں، تمہیں پتہ نہیں ہے ہم کون ہیں؟ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، جو شانیں ان کو اللہ نے عطا فرمائی ہیں اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. کرے گا ہم اس کے سر پہ چڑھ کے دلیلیں بیان کرتے رہیں. انشاءاللہ یہی ہمارے اساتذہ کا مشن ہے، ہمارے اکابر کا یہ مشن ہے. میں دیکھ رہا ہوں جیسے فرمایا ویسے ہی ہوا، لوگوں نے تصدیق کی کیسے وہ ویسے ہی ہو، جس کا جو بیان کیا اسی طریقے پر ہوا. اور نہ صرف یہ کہ 300 میل پر دیکھ رہے ہیں، بلکہ وہی جعفر طیار حضور فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں جنت میں اللہ نے اس کے بازو قلم ہوئے تھے موتا میں، اللہ نے بازوؤں کی جگہ اسے پر دیے ہیں، وہ جنت میں اڑتا پھرتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. صحیح حدیث ہے. یعنی جنت تو بہت دور ہے نا اس دنیا سے، بہت دور ہے، 300 میل والی بات بھی نہیں. ٹھیک ہے تو حضور کی نگاہ وہاں بھی دیکھ رہی اٹھ رہے. اور ایک عجیب حدیث پاک میں واقعہ بیان ہو، فرماتے ہیں میں دیکھتا ہوں اڑتا جنت میں ابن رواحہ بھی ہے، اڑتا ہوا جنت میں زید بن حارثہ بھی ہے، پر جعفر طیار اونچا اڑتا ہے. میں نے رب سے عرض کی یا اللہ اے دونوں میرے صحابی ہیں، نیک ہیں، شہید ہیں، تیری راہ میں جانے نہیں، پر جعفر اونچا کیوں اڑتا ہے؟ ابن رواحہ اور زید ذرا نیچی پرواز میں ہے اور جعفر اونچی پرواز کرتا ہے. فرمایا یہ پرواز ہے اجر کی وجہ سے، اور زید بن حارثہ اور ابن رواحہ اجر کامل رکھتے ہیں مگر نرا صحابیت کا، اور جعفر تیرا بھائی ہے، اہل بیت ہے، اس کا دوہرا اجر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی. کوئی سمجھ آئی کہ کوئی نہیں آئی؟ بول دو گڑے این پریشان بیٹھے ہوئے این کر کے جس طرح پتہ نہیں بن کے کسی تو انبائے ہے فیصلہ بانی ہوئی، یہ نہ کرو ساڑھے ناڑ ہے گل سمجھو تو بڑے پیار نہ سنو. جی میں تو کس چڑھی ہے، میں نے خدا جاننا میں تو ساڑھے بڑے پیارے نے تو میں آ گیا، ورنہ میں 2 گولیاں پیناڈول دی لے کے تواڈے سامنے بیٹھا، میں نے بخار ہے کس آخنے والی ہے پنڈی بٹیاں نے زبان ہوئی تسی پتہ نہیں بخار ہی آ تسی ڈاڈے ہو جو دلے آکھو اسی نے کاسی آکھ دے گی، وہ کس چڑھ گئی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ دوہرا اجر ہے، دوہرا اجر ہے. آج لوگ کہتے ہیں جی اہل بیت کیا ہوتی ہیں، بلکہ اب تو اہل سنت میں بھی ایسی کالی بھیڑیں سامنے آ رہی ہیں، انہوں کہتے ہیں نا کالیاں بھیڑاں. بدبخت جو یہ سوال دہراتے پھرتے ہیں جی کہ اہل بیت کی کیا شان ہوتی ہے، میں کہا دوہرا اجر ہوتا ہے ان کا، اور کیا شان ہوگی؟ تیرے پاس کیا دلیل ہے جو تو بات کرتا ہے؟ میرے پاس تو دلیل ہے قرآن کی، یہ حدیث بھی پیش کی ہے، لیکن صرف حدیث نہیں، قرآن کی آیت ہے. مَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا. اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے جنہوں نے عمل صالح کیے، تعمل صالحاً نیک عمل کیے،
نؤتہا اجرہا، ہم ان کو اجر دیں گے مرتین، عام مسلمانوں سے 2۔ سبحان اللہ۔ ایک مسلمان نیکی کرے تو 10 مثلیں اس کا ثواب ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالہا، 10 مثلیں ثواب ہے۔ فرمایا حبیب تیرے خاندان کے فرد نیکی کریں 20 مثلیں ثواب ہے۔ اجرہا مرتین واعتدنا لہا رزقا کریما، ہم نے ان کے لیے بڑا عزت والا رزق تیار کیا ہے۔ اجرہا مرتین میں نے کہا 2 ثواب ہے ان کا۔ یہ قرآن پاک 22ویں سپارے کی پہلی آیت میں پڑھ رہا ہوں۔ سمجھتے ہیں انہوں نے خود گھڑ لی ہیں یہ باتیں۔ میں نے کہا 22واں پارہ ہم نے گھڑا ہے، یہ قرآن سے میں بیان کر رہا ہوں۔ او خبیثو، کالیو بھیڑو، قرآن پڑھا کرو۔ ہم جس کو بھی مانتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے مانتے ہیں۔ زور سے کہو سو۔ اور یہ ہمارے مرشدوں نے، ہمارے اکابر نے ہمیں قرآن پاک کی تعلیم، حدیث پاک کی تعلیم میں یہ بات سکھائی ہے۔ ان کے اجر دورے ہیں، اجر دورے ہیں۔ اب پوچھو کیوں ہیں؟ میں نے کہا آپ خیر امت سے ہو نا؟ کہا ہاں۔ تو میں نے کہا کیوں ہوں؟ سب سے بہتر امت ہو نا؟ ہاں۔ میں نے کہا کیوں ہوں؟ کیوں ہوں؟ تمہارے کرتوت ہیں بہتر ہونے والے۔ تو کبھی نہیں سوچا؟ خود تو پھر چڑھے ہو کے بیٹھ جاتے ہو کہ ہم خیر امت ہیں، تو کوئی نہیں سوچا کس لیے؟ اس لیے کہ جب خیر الانبیاء کی امت ہوگی تو رب امت کو بھی تو خیر فرمائے گا۔ تو جس کے صدقے ساری امت خیر ہو گئی، اسی کے وجود کا صدقہ ان کی اولاد بھی اولادوں سے بہتر ہو گئی۔ لیکن ایسی بدبختی چھائی ہوئی ہے کہ حضرت مولا علی سر خدا کا نام آ گیا، 12 امام کا نام آ جاتا ہے تو ان پر اوس پڑ جاتی، نہیں سمجھا؟ اوس پڑ، برا حال۔ کس سے سیکھا تم؟ کہا ہم اہل سنت و جماعت۔ میں کہا تم نہیں ہو اہل سنت، اہل سنت کا یہ طریقہ ہی نہیں ہے۔ اہل سنت تو مولانا شاہ عبد الرضا خان رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ حضرت ہمارے استاد ہیں، وہ تو ہر لفظ میں ائمہ اہل بیت کا وسیلہ پیش کر رہے ہیں رب کی بارگاہ میں۔ صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے۔ ان کو موت پڑ جائے جو کبھی انہوں نے اہل بیت اطہار کا ناموں کا دعا میں وسیلہ اختیار کیا ہو، اور اعلیٰ حضرت کا بھی نام لیتے ہیں انہیں روٹی کھانے کے لیے۔ میں نے کہا اللہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جن کا وسیلہ پیش کرتے ہیں تم تو ان کو دشمن بنے بیٹھے ہو، جلتے ہو ان کے ناموں سے، اور پھر کہلاتے بھی سنی ہو۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ سے سیکھو، توازن سیکھو، وہ کس طرح اہل بیت کی محبت کا درس دیتے ہیں اور کس طرح صحابہ پاک کی محبت کا درس دیتے ہیں۔ ہاں انہی سے سیکھ لو، وہ کامل لوگ ہیں، کامل اس قابل ہوتے ہیں کہ ان سے بندہ درس حاصل کرے۔ آپ تو یہ فرماتے ہیں کہ مولا علی کون ہے؟ سوالی جس کے در کا ہر ولی ہے، علی ہے وہ علی ہے وہ علی ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے۔ تو پھر آپ کو کیوں موت پڑی ہوئی ہے جی؟ ہے لوگوں سے چندے بٹورتے ہو اعلیٰ حضرت کے نام کے، اور پھر اعلیٰ حضرت کے طریقے پر یہ کہنا کہ ان کے سوالی جب تک کوئی نہ بنے ولایت ملتی ہی نہیں۔ اس بات سے کیوں تمہاری طبیعت بھاگتی ہے؟ بولو جو اعلیٰ حضرت فرمائے بولو۔ مرتضیٰ شیر حق اشجع الاشجعین، مرتضیٰ شیر حق اشجع الاشجعین، ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام۔
یوں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں سرکار کی بارگاہ میں. حضرت مولا کائنات اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب دفاع المعضلات والنوائب. اب کوئی کہے کہ یہ امام المشارق والمغارب کس نے لکھا؟ میں نے کہا خطبہ رضویہ پڑھ لو. یہ نہ کبھی یہ بھی شان ان کی اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے. اور ان کا منہ جلے جو کبھی ایک مرتبہ بھی امام المشارق والمغارب حضرت کو کہتے ہیں. تو میں نے کہا پھر تم جھوٹے اعلیٰ حضرت کا نام جھوٹے طریقے سے لیتے ہو. سچا لے ہو تو پھر کہو امام المشارق والمغارب, کیونکہ آپ کے خطبہ رضویہ میں یہ لکھا ہے. وَعَلَى فِلْزَةِ قَبِدِ خَيْرِ الْأَنْبِيَاءِ, خیر الانبیاء کے جگر کا ٹکڑا حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا. یہ بھی کس نے لکھا؟ یہ بھی خطبہ رضویہ میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس ترتیب سے لکھا ہے. یہ حدیث بخاری شریف کی, لیکن اعلیٰ حضرت نے خطبہ رضویہ میں یہی لکھا خاتون جنت پاک کے لیے. فلذت قبض خیر الانبیاء, خیر الانبیاء کے جگر کا ٹکڑا ہو اور تمہاری مت ماری جائے, تم کہو کہ وہ خطا ہوتی ہے ان سے, یا خطا کر رہی ہیں, یہ خطا پر تھی. تو خیر الانبیاء کے جگر کا ٹکڑا تیرا منہ نہیں جلا جب تو کہے کہ خطا پر تھا, یا کہے کہ ہم سچے دل سے یہ پڑھتا ہی نہیں ہے. جی ہاں, اب سمجھا رہی بات؟ لوگوں نے کہا دھوکہ لگا رکھا ہے, دین کے ساتھ غداری کر رکھی ہے. ہم یہی بتانا چاہتے ہیں آپ کو کہ ان ہستیوں کا ادب کرنے سے ہماری کسر شان نہیں ہوتی, نہ کوئی نقصان ہوتا ہے. کیوں کہ ان کا ادب و احترام کرنے سے اللہ ہمارے گناہ معاف کرتا ہے, اللہ ہمیں اپنی رضا کا مقام عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. تم پتہ نہیں ان کا ذکر کفارہ سیئات ہے, ان کی محبت بلاؤں کو دور کرتی ہے, یہ امان ہے زمین و آسمان کے لیے. کمال ہو, پتہ نہیں یہ کون سی نسل آ گئی, کھوٹی نسل ہے, بالکل کھوٹی, جیسے پیسے کھوٹے ہو جاتے ہیں نا, ایسے یہ کھوٹی نسل کے لوگ, سمجھ نہیں آتی. نہ آئے ہم تو سمجھائیں گے, آپ جو سنیں گے ان کو بچائیں گے, کوشش کریں گے, بچانا تو رب نے ہے, لیکن ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ یہ طرز عمل غلط ہے, یہ روش غلط ہے, یہ طریقہ غلط ہے, یہ نہ کوئی علم ہے, نہ کوئی دیانت ہے, نہ کوئی شرافت ہے. کیوں کہ وہ حبیب پیارا تو عمر بھر کرے جود و فیض ہی سر بسر, اور تجھ کو کھائے تپے سقر, تیرے دل میں کس سے بخار ہے. کچھ تو شرم کر, وہ تو رب کے پاس جا کر بھی تجھے نہ بھولے, اور تو ان کو اور ان کی آل کو ایسے بغض اور نفرت سے اظہار کرے اور ان کے لیے ایسے گندے لفظ بولے. تو سوچ, یہ وفاداری کا تقاضا نہیں. جب حبیب محبت سے امت کو یاد کرے تو امت کا بھی فرض ہے کہ وہ آل و اصحاب رسول کو محبت سے یاد کرتے ہیں. کیوں کہ جو محبوب ہوتا ہے اس کے آثار سے بھی محبت ہوتی ہے. محبوب کی تو گلیوں سے محبت ہوتی ہے, جہاں وہ چل کے آتا ہے ان سے لوگ محبت کرتے ہیں. اور تم کیا کر رہے, جن کو جگر کا ٹکڑا کہیں, جن کو اپنے جز فرمائے, علی منی وانا من ہو, علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں, حسین منی وانا من حسین, حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. یہ جامع ترمذی شریف میں حدیث ہے. اب ان بے ایمانوں سے کو پوچھے تو یہ کہیں گے کہ یہ تو پتہ نہیں رافضیوں کا عقیدہ ہے. میں نے کہا رافضی کہاں, یہ امام ترمذی ابو عیسیٰ ترمذی ہے جو اپنی کتاب حدیث پاک کی کتاب جامع ترمذی میں یہ نقل فرما ہے. جی ان کو علی پاک کا نام, خاتون جنت پاک کا نام, ان کی شان کی سارے لفظ جو سمجھ آتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں یہ رافضیت ہے. ہاں تو جو خود اتنے مدار المعام بن کے بیٹھے ہوتے ہو, پتہ نہیں کون چوڑے چپڑے ہو, اور مدار المعام بن کے بیٹھے ہو جی ہم بڑے یہ ہیں بڑے وہ ہیں, تو شرم نہیں آتی؟ کیا اصل نسل ہے تمہاری, کیا حکم کیا اوقات ہے تمہاری
اور بات ان کے لیے کرتے ہو اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، اصل نسل صفا ہے، یہ بھی اعلیٰ حضرت کیسے سلام کا اصل نسل صفا وجہ وصل خدا۔ تو جو مقام کسی کو رب نے دیا ہے، جلنے سے اپنا ہی دل جلے گا اور بخت جلے گا، ان کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ ہاں کیونکہ قسم ہے رب العرش کی، جیسے علی علی کے نعرے یہاں لگ رہے ہیں، مغربی کونے میں بھی لوگ مسلمان اسی طرح ان کی محبت کریں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ ساری دنیا میں نعرے بلند ہو رہے ہیں ان کے، محبت والے ان کا نام جپتے ہیں، نعت علی پڑھتے ہیں ہر وقت، مشکلیں آ جائیں تو ان کا نام پکارتے ہیں، ناد علی مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل غم وہم سینجلی بولایتک یا علی یا علی یا علی۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ میرا بھی وظیفہ ہے، جو بھی مشکل پیش آئے میں ناد علی پڑھتا ہوں، اللہ میری مشکلیں آسان فرما دے۔ تعلق ہے، تعلق ہیں مالک سے محبت کا، جن کا تعلق ہوتا ہے اللہ ان کی ایسی وجاہت فرماتا ہے کہ ان کے نام کا بھی وسیلہ کوئی اختیار کرتا ہے تو اللہ اس پہ بھی فضل فرما دیتا ہے۔ مالک کی یہی عادت کریمہ ہے، ان کے درجے ہیں۔ اور آپ جو جلی سا منہ لے کے بیٹھے ہوئے ہو اور سمجھتے ہو جی میری عزت کریں لوگ، مولا علی کا نام نہ لیں، جی میں نے کہا انسان بن جاؤ، ورنہ اس سے بھی بگڑ جائیں گی شکلیں تمہاری، ذلیل و خوار ہو جاؤ۔ آل پاک وہ ہے کہ جن کے درود کے بغیر تو بندے کی نماز کامل نہیں ہوتی، اور رب نے انعام دیا ہے۔ سرکار نے خود فرمایا کہ میرے پر جو درود پڑھو نا، میری آل پر پڑھے بغیر مت پڑھو، کیوں کہ وہ بے برکت درود ہوتا ہے جس میں تو میری آل کا ذکر نہ کرو۔ صلاۃ بطرہ کہتے ہیں اس کو، صلاۃ بطرہ ہے۔ اب تم کامل سلام پڑھا کرو، صلاۃ پڑھا کرو، صلاۃ بطرہ مت بھیجو مجھ پر۔ صلاۃ بطرہ سمجھ آئی، جو کامل نہیں ہے، ناقص ہے۔ خود فرما رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، ناقص درود مت بھیجو۔ عرض کی یا رسول اللہ، ناقص درود کون تھا؟ فرمایا وہ ہوتا ہے جس میں مجھے تو یاد کرو، میری آل کو ذکر مت کرو۔ ایسا بھیجو جس میں مجھے بھی یاد کرو، میری آل پر بھی بھیجو۔ اب اندازہ فرماؤ، نبی علیہ السلام کو جو پسند ہو وہی امت کو پسند ہے نا، ہے؟ یہ ہے طریقہ۔ ان کو علو شان دی، سارے جہانوں پر اپنے فضیلت دی، عالمین پر ان کو فضل والا بنایا۔ جن کو بنایا ذریاتہم، ان کو اکیلے نہیں بنایا، ان کی اولادوں کو بھی میں نے کائنات پر فضیلت عطا فرما دی۔ سبحان اللہ۔ ہاں نہ دیتا، فضیلت نہ دیتا تو سوال تھا ان کی فضیلت پر۔ ہاں رب تعالیٰ کی یہ حکمت ہے، حکمت ربانی۔ فرمائے من آبائہم و ذریاتہم و اخوانہم واجتبیناہم وہدیناہم الی صراط مستقیم۔ میں ان انبیاء کرام کے ماں باپ کو بھی، ان کی اولادوں کو بھی، ان کے بھائیوں کو بھی چن لیا، واجتبیناہم، مجتبی بنا لیے، وہدیناہم، اور ہم نے ان کو ہدایت عطا فرمائی اور صراط مستقیم پر وہ قائم ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ ہدیناہم الی صراط مستقیم، یہ بلند شان رکھتے ہیں۔ اور
ان کی پیروی کرنے سے، ان کے نقش قدم پر چلنے سے، ان کے نقوش عالیہ، ان کی ہمتیں، ان کی قربانیاں دین اسلام کے لیے. میں تو شروع میں یہ مضمون بیان عرض کر دیا آپ کے سامنے کہ اس دین اسلام کی بلند و بالا عمارت ہے، لیکن اس کی بنیادوں میں ان کا خون ہے. وہ مجاہدین ہیں جن کی پشت پر، جن کے وجودوں پر یہ عمارت اسلام کی کھڑی ہے. آج آپ دیکھتے ہو جی میں نے مسجد بڑی اچھی بنا لی، میں نے ایسے کر لی. میں نے کہا بناتے ہوئے کسی نے گولی ماری ہے تمہیں؟ کہا نہیں. میں نے کہا وہ بناتے تھے تو گولیاں لگتی تھیں، تلواریں لگتی تھی، نیزے لگتے تھے، بھالے لگتے تھے. تیرے بنانے میں تو تیرے پیسے خرچ ہوئے ہیں، ان کے بنانے میں نسلیں قربان ہو گئی. اس لیے کہتا ہوں کہ اس کی بنیادوں میں وہ لوگ ہیں. اور آپ آج اوپر کا حسن دیکھتے ہو کہ یہ اسلام کی بلڈنگ بن گئی، بڑا سونا ٹائل لگی، یہ بڑا رنگ ہو گیا. میں نے کہا وہ رنگ بھی تو دیکھو جو خون جگر ہے وہ لگا ہے. تبھی تو حضرت خواجہ معین الدین فرما گئے شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین بنا است حسین، صد داد نہ دست داد دست در دست یدی، حقہ کے بنا الہ است حسین. تو بنیاد بھی دیکھو. جو صرف اوپر کی اٹھان دیکھتے ہیں وہ حقیقت بین نگاہیں نہیں رکھتے. حقیقت بین وہ ہوتا ہے کہ جس چیز نے وزن اٹھا رکھا ہے اس پر بھی دھیان رکھے. ٹھیک ہے، آپ یہی دیکھتے ہو کہ ہم اوپر بیٹھے اس اسٹیج پر بیٹھے، لیکن اس کا وہ پلر جس نے یہ سارا وزن اٹھا رکھا ہے اور ہم بڑے بڑے صوفے میں ایسے چڑھے ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ نکل جائے نیچے سے تو پھر کیسے یہ کھڑا رہے گا؟ منہ پر نے اتر جہاں پڑا. جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا؟ جس نے وزن اٹھا رکھا ہے بات اس کی بھی ہے نا کہ یہ سسٹم جو بنا ہے تو پلر اسی کا ہے نا. کوئی نہیں سمجھے. آپ کھیرے کھاتے ہو، حلوے کھاتے ہو تو یہی دین کا سسٹم ہے سارا. یہ ہیرے کلوے نہیں. اس وقت تلواریں کھانی پڑتی تھی جس کے نتیجے میں یہ سب باغ و بہار آپ دیکھ رہے ہیں. تو ان کو بھول کر آپ نئے سرے سے، میں نے کہا ایسی آنکھیں اندھی ہو جائیں کہ جو یہ منظر نہ دیکھیں کہ یہ جتنی باغ و بہار ہے دین اسلام کی، یہ کن کے خون کا ثمر ہے، کن کی قربانی کا ثمر. وہ بہار ہے دین کی، ان کے آگے وہ حمزہ کی جام بازی. شیر قرآن سطوت پہ لاکھوں سلام. وہ لوگ اور مومن، یہ دین اسلام اللہ کا دین ہے، اللہ کا دین ہے اور دین کامل ہے، اکمل ہے، مکمل ہے اور کوئی رکھنا نہیں، کوئی کمی نہیں. رب نے اپنے آخری نبی اور رسول و خاتم النبیین پر اس کو مکمل فرما دیا. ہمارا ایمان ہے اور اتمام فرما دیا، تمام مکمل، کوئی کمی نہیں چھوڑی. اور میں قربان جاؤں، ردیت لکم الاسلام دینا، قیامت تک تمہارے لیے اے بنی نو انسان، تمہارے لیے قیامت تک اللہ نے اسی دین کو چن لیا جو اپنے حبیب پر نازل فرمایا. سبحان اللہ. اور چن کے تو ایک سوٹ کپڑے کا بیوی لے آئے تو آپ ریجیکٹ نہیں کرتے ہو، کہتے چل تیری پسند ساڑی پسند ہے. وہ کوکی ہے، میں نہیں گیا بازار، تو لے آندا تو ٹھیک ہے. تکنا تو بھی مینوں پایا تو ہی ہے نا، جی تینوں پسند ہے تو مینوں پسند. تو بیوی کی پسند نہیں ٹھکراتا تو اللہ جو چیز چن لے تیرے لیے اس پر ایمان کیوں نہیں لاتا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. رضیت لکم، میں راضی ہوا آپ پر کہ آپ کے لیے چن لوں یہ دین اسلام، اور قیامت تک کسی اور رنگ میں نہیں رنگنا، میرے حبیب کے رنگ میں رنگنا ہے، اس دین اسلام کے رنگ میں رنگنا ہے اور کامل طور پر اس میں داخل ہو جانا ہے. ٹھیک ہے، اللہ چوز کرے، اللہ پسند کرے تو پھر اس وقت سوال اٹھاتے ہو یہ بات ہمیں پسند نہیں، وہ بات پسند نہیں ہے. بچپن میں ماں خرید کر لائے تو آپ کہتے ہیں ماں آپ کو ہی پتہ ہے، مجھے تو پتہ نہیں. جوانی میں بیویاں لے آئے تو آپ بولنا نہیں ہے، ٹھیک ہے آپ کی پسند میری پسند.
تو پھر اللہ کی پسند کس کی پسند؟ اللہ نے پسند کر لیا کہ بندے میرے ہو، غلام میرے حبیب کے رہو، مطیع ان کے رہو، حکم ان کے مانو، سنت ان کی عمل کرو، جیسے انہوں نے زندگی گزاری ہے اس طرح زندگی گزارو، اسوہ حسنہ اختیار کرو۔ یا اللہ وہ تو تیرے حبیب ہیں، فرمایا جو میرے حبیب کے رنگ میں رنگ جائے گا میں اس کو بھی محبوب بنا لوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، جو اتباع حبیب میں چلے، رنگ میں رنگ جائے، اللہ اس سے محبت فرماتا ہے۔ یہ دین ہے، یہ راستہ ہے دین کا۔ اور رب تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر یہ کرم فرمایا قیامت تک آپ کی اولاد میں سے، آپ کی اولاد قیامت تک اللہ اکبر اہل حق رہیں گے اور ان کے ذریعے دنیا میں میرا نام چلے گا۔ دعا کی اللہ اکبر۔ ارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آج پڑھ کے دیکھو، ایک جماعت آپ کی اولاد میں سے قیامت تک ایسی رہے گی جن میں کوئی کافر نہیں ہوگا۔ مسلمۃ لک، ماننے والا، یہ اولاد ابراہیم کا شرف ہے۔ اور جو اولاد ابراہیم علیہ السلام ہے وہ اولاد محمد، آل ابراہیم ہی تو ہیں۔ یہ ان کا قرآن مقدس میں ان کے دین کی مضبوطی کی دلیل ہے کہ وہ کبھی بھی راہ حق سے بھٹکیں گے نہیں، قائم رہیں گے، قیامت تک راہ ہدایت پر قائم رہیں گے۔ اور تم ان کی پیروی کرنا۔ اے مومنو، یہ حکم ہے کہ آل ابراہیم و آل محمد جس طرف ہوں تم اس طرف جانا، ان سے تمسک رکھنا، ان سے تعلق رکھنا۔ کیوں کہ میں محمد رسول اللہ تمہیں یہ درس دے رہا ہوں کہ اگر تمہارے ہاتھ میں دامن رہے گا ان کا پلہ پکڑے رہو گے تو میں محمد تمہیں ضمانت دیتا ہوں تم گمراہ نہیں ہو سکتے، راہ ہدایت پر رہو۔ یہ ہے ان کی شان، یہ ہے ان کا مرتبہ، یہ ہے ان کا مقام۔ اسی کے درس کے لیے ہم آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ قیامت تک ہمیں ان سے توسل کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے بد نہادوں سے جو گستاخ ہوں، کمینے، اہل بیت اطہار کے بارے میں جن کے دلوں میں بغض ہو یا سینے تنگ ہو، اللہ تعالیٰ ان کے شر سے آپ کو محفوظ رکھے۔ اور اصحاب محمد کے ذریعے جن کے سینے تنگ ہوں ان کے شر سے بھی اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے۔ ہم تو سب نسبتوں کی عظمت اور محبت والے لوگ ہیں، ہمیں ان گلیوں سے محبت ہے جن میں آقا کی نسبت ہے، تو ہم ان کے خاص آوان سے، انصار سے، آل سے، اصحاب سے کیسے دور رہ سکتے؟ اسی لیے فاضل بریلوی کے شعر پر گفتگو ختم کرتا ہوں۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔